اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں جی سر درد کی شکایت ہے۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا، یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے۔ مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا۔
مضبوط نظریات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں, کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو, اس کو کھولو, ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. کھول کے دیکھ لو. ایک تو یقین کی پھر دوسری بات, خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا. زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. باقی نہ دیکھیں نا, ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے, اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے. وہ جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا. بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے. اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں, تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی. تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے, منطقی تھے, بہت بڑے سائنسدان تھے. یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے, میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں گے آپ نے دلائل دی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. انہوں نے دلائل دیے. وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے, کھانسی ہے, گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی. وہ کہتا اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے. او خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. اب ہمیں جو مرضی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے, زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ, آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ, امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے, کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش, سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے. فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے, 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے, پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا, وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا. یہ کس قسم کی کش سے ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں. وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں. کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے, پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس, اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں, اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں. یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے, مدینے والے کا غلام بناتے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی, آم کھینچ لیا اس نے, سیب کھینچ لیا, امرود کھینچ لیا, پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ. تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنی, سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں. ہوا کی اصل اوپر ہے, اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی. ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی نہ تے مٹی رہنا ہی. ایمی کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا اپنے سارے علوم کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. آپ فرمایا کرتے تھے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا کرتے تھے قیامت میں جو ہم نے حضور کی تلاش کرنی ہے تو بچنا ہے, تو دنیا میں کیوں نہ نبی پاک کی غلامی میں آ جائیں. وہ کہتے تھے دنیا. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا,
اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ، جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے
میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو۔ فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے، اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازہ رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے، صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں۔ دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں۔ زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ۔ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتہ دنیا داری کا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے، ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی منع کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست، ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی والی والدیہ۔ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔
تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات, ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا, اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا, اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں, جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے, اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا, تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا, اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی, کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں, فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے, آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے, اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت, کلی کری تو وہ بھی سنت, ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت, تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے, تو بیٹھ جا ہم سے سن, ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے, یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں, یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو, پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں, منہ جالی نہ جائے, پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی, پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے اس ترتیب سے دین کی تشریحات فرمائی, اس مزے سے دین سمجھایا. اور ان کو نہ سمجھانا بڑا ہوتا تھا, چونکہ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا. اب میں مطلب کون سی بات چھیڑوں اور کون سی چھوڑوں, آپ ذرا غور کریں. ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے, باہر دروازے پہ دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے, سفر تھا وہاں. آپ کے 2 خلفاء تھے, باپ بیٹا. مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے, مفتی برہان اللہ ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے. فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا, عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے. عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو. وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو, اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے, لیکن ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے. اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ فتویٰ دے دیا, وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی. وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے, کسی نے کہا 35 سال سے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا, دین علم سے آتا ہے. یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے. دین کا تعلق تجربے سے, وہ علم سے ہے. وہ بحث ہو گئی. اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے, فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے, آپ اس کو کچہری کہتے تھے, عدالت کہتے ہی نہیں تھے, اور کبھی گئے ہی نہیں تھے. انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت پہ, پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا. اب وہ جج مسلمان تھا, اس نے ریڈ کر لیا. وہ جو نائب قاصد نہیں, وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے, فلاں بن فلاں حاضر ہو, وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی, وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے. جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے. مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو, تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے. اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان. وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے, کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے, تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں.
یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھانے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے، تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے۔ فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی۔ اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں، اور باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے۔ اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی، معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی، قریب ایک جھیل تھی، کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا، ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان۔ اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر، تو ٹھٹھر رہے۔ وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ شیر کو آواز دی، کہنے لگے ادھر آئے نا۔ وہ آیا تو ایک تھپکی دی۔ فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا، حقوق اولاد پہ لکھا، استاد کے حقوق پہ لکھا، شاگرد کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے، شرائط۔ فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا۔ پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے، جاہل کی بیعت جائز نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا، ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی
اپنی مرضی سے نہ بن کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے، وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے۔ بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی، کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کہا جائیں؟ کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور جہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو، اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو، اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔